السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی آج کا ایک ٹاپک ہے کہ ہاؤس وائف کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہاؤس وائف کی گھر میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہاؤس وائف کے بغیر گھر کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کا رتبہ دیا ہوا ہے۔ عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر رتبے میں اچھے سے اپنا بیسٹ دے، اچھے سے اپنے گھر کو چلائے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ پورے گھر کا پریشر اس پر ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو بہت اچھے سے لے کر چلوں۔ تو اس پریشر میں آ کے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کبھی کبھی بہت زیادہ تھک جاتی ہے، تنگ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو آپ کوئی ہیلپر رکھ لیں۔ اگر آپ ہیلپر افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ اپنی روٹین ایسے بنائیں کہ اپنے اوپر بھی سارا پریشر نہ ڈالیں، اپنے گھر کے کاموں کو آپ ڈیوائڈ کر لیں۔ جیسے کہ آج ایک کمرے کو کیا، 2 دن بعد دوسرا کمرہ کر لیا، پھر کپڑے دھونے کی باری آ گئی، اس طریقے سے۔ اور پھر آپ اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا عادی بنائیں کہ اگر کھانا کھا لیا تو ان سے کہیں بیٹا آپ پلیٹس اٹھا کے ساری سنک میں رکھ کر آئیں۔ پھر اگر وہ کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان سے آپ کہیں کہ جی آپ نے بیٹا کھیل لیا ہے تو اپنے کھلونے جو ہے آپ وہ واپس باسکٹ میں ڈالیں۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے بھی بہت زیادہ رسپانسیبل بن جائیں گے، انہیں بھی اپنی رسپانسبلٹیز کا خیال ہوگا، انہیں بھی میس پھیلانے کی عادت نہیں پڑے گی، چیزیں سمیٹنے کا انہیں بھی پتہ ہوگا۔ اچھا، کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں کہ یہاں نہ بیٹھیں، ایسے نہ کریں، ویسے نہ کریں، یوں نہ کریں، میں نے ابھی ساری صفائی کی ہے۔ تو ایسے نہ کیا کریں، یہ بہت برا لگتا ہے۔ اس طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیش نہ آیا کریں۔ اچھا، کچھ ہسبینڈس بھی میں نے دیکھے ہیں جو اگر آفس سے ان کا آف ہوتا ہے جس دن، تو ان کا دل چاہتا ہے بھی ہم اپنے گھر میں جو ہے کچھ کوکنگ کریں، کچھ بنائیں اپنی مرضی کا۔ تو عورتیں انہیں بالکل وہ نہیں کرنے دیتی کہ نہیں آپ نے جو کھانا ہے وہ مجھے بتا دیں، میں آپ کو بنا دوں گی، کیونکہ جی آپ تو یہ کام کریں گے تو پھر میس کریٹ ہو جائے گا، مجھے یہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی کر لوں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ کی بھی تو خواہش ہوتی ہے نا، ان کا بھی تو گھر ہے، ان کا بھی تو دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں، تو ان کو بھی اپنے جو شوق ہے انہوں نے اپنے گھر میں ہی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی ایسے ان کے شوق پورے کرنے دیا کریں، ایسا نہ کیا کریں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیا کہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ ہر ہسبینڈ وائف میں نوک جھوک چلتی ہی رہتی ہے، کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، تو ہو جاتی ہے۔ کبھی اس طرح کی سچویشن ہو بھی جائے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی بات ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خود ہی گھر میں بیٹھ کے آپ اس کو سلجھا لیا کریں۔ گھر کی بات گھر میں ہی رکھا کریں، آپس میں ہی ہسبینڈ وائف سلجھا لیا کریں، آپس میں ہی شیئر کر کے بات کو ختم کر دیا کریں۔ گھر کی بات جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں گھر سے باہر نہ نکالا کریں، کیونکہ کوئی بھی آپ کے لیے مرہم لے کر نہیں بیٹھا ہوا ہوتا۔ اچھا، ایک اچھی بیوی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک اچھی ہوسٹ بھی ہونا چاہیے کہ گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ انہیں ایک اچھے سے ٹریٹ کریں، کیونکہ مہمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر سے خوش ہوتے ہیں وہیں مہمان بھی آتے ہیں۔ تو مہمان تو ایسا ہے کہ آپ کے بھی آ سکتے ہیں نا، آپ کی جو ہے اپنی فیملی سے بھی آ سکتے ہیں، آپ کی ہسبینڈ کی فیملی سے بھی آ سکتے ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے دوست وغیرہ وہ بھی سب آ سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی فیملی سے آئیں تو آپ ان کی بڑے اچھے سے خاطر تواضع کریں، سب کچھ کریں، سب ان کا خیال رکھیں، اچھے اچھے کھانے پکا کے دیں، اور جب ہسبینڈ کے آ جائیں تو وہ منہ بنا لیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، کوئی بھی گھر میں آ جائے تو اسے اچھے سے ویلکم کیا کریں تاکہ مہمان کا بھی دل خوش ہو جائے، وہ آتے ہوئے خوش ہو کہ واقعی میں جو ہے ہم کسی کے گھر گئے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے سے جو ہے ٹریٹ کیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، تو جتنے اچھے سے انہیں آپ ٹریٹ کریں گے اس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو تھوڑا مہمان آئیں تو منہ بنا لیتے ہیں، تو یہ اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہے آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک ذمہ دار بیوی ایسی بھی ہوتی ہے، اسے یوں بھی ہونا چاہیے کہ اپنا جو ہے گھر کا بجٹ اسے بنانا چاہیے، اپنی جو ہے سیونگز کرنی چاہیے اسے، تاکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو، کوئی بھی مشکل وقت آ جائے تو اس کو کیا ہو کہ اسے جو ہے کسی سے وہ نہ ہیلپ لینی پڑے،
وہ خود سے اپنا کر لے. مطلب سیونگ اس طرح ہو کہ اس کے گھر کا نا ایک اس طرح ماحول بناؤ کہ اس کو سیونگ فضول خرچی مطلب نہ کرے. جب وہ اپنی فضول خرچی نہیں کرے گی، اپنے بجٹ کا خیال رکھے گی، تو جو اس کی سیونگس ہوں گی وہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو وہ اسے کیا ہوگا کہ اس سے کام آ جائیں گی، تو اسے کسی سے مانگنے نہیں پڑیں گی. دوسرا، اپنے جو گھر کا ماحول ہے اسے بہت اچھا رکھیں، اسے پیسفل بنائیں. کبھی بھی کوئی گھر کا کام کریں، کوئی بھی گھر کا کام کر لیں، جیسے کپڑے دھو لیے ہیں یا اور بھی کچھ بھی کام کر لیا. تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا کہ آج کپڑے دھوئے ہیں تو بس وہ 2-4 دن صوفے پہ پڑے رہیں گے، بیڈ پہ پڑے رہیں گے، تو وہ سنبھالتی نہیں ہیں. بھی آج سنبھال لیں گے یا کل سنبھال لیں گے یا اس طرح کر لیں گے، یا پریس 2-3 دن کے بعد کر لیں گے. یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی ہسبینڈ کو کپڑے ضرورت ہے یا آپ کے بچوں کو کوئی چیز ضرورت ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر وہ نکال ہی نہیں سکتے ہیں، وہ مانگتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایسا نہ کیا کریں. جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ آپ سمیٹ کر رکھ دیا کریں. کپڑے ہیں دھوئے ہیں تو ان ساتھ ہی اس کو جو ہے اچھے سے طے کر کے اپنی کبرڈ میں جگہ جگہ پر رکھ دیں. کپڑے پریس کرنے والے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ سنبھال کر رکھ دیں. اس طریقے سے جو ہے اپنے کاموں کو مینیج کریں، اپنے ہر کام کی ایک روٹین بنا کر رکھیں، تاکہ مشکل پڑنے پہ جو بھی چیز جہاں پر بھی پڑی ہو وہ آپ کو مشکل نہ ہو، ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. جس کی جو چیز ہوگی وہ وہاں پڑی ہوگی تو وہ ایزیلی جو ہے اٹھا لے گا، پھر وہ آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے، بار بار آپ کو آوازیں نہیں دیں گے کہ میری یہ چیز کہاں ہے یا میری وہ چیز کہاں ہے. تو اس سے یہ ہوگا میس بھی پھر کریٹ نہیں ہوتا، گھر بھی صاف رہتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کے اوپر بھی پریشر نہیں پڑتا کام کا. سب چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ اگر کر لی جائے نا وقت کے ساتھ ساتھ، مطلب جو بھی ہو، تو وہ پھر خود پہ بھی پریشر نہیں پڑتا. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہ سوچتی ہیں بھائی میں تو کر کر کے تنگ آ گئی ہوں، یا میں یہ گھر کے سارے کام جو ہے یہ کر کر کے میں تو تھک گئی ہوں، میں تو جو ہوں وہ سب کا خیال رکھتی ہوں پر کوئی بھی میرا خیال نہیں رکھتا. تو یہ ایسی سوچیں جو ہیں یہ اپنے آپ مائنڈ میں مت لایا کریں، کیونکہ ایسی سوچیں جو ہوں یہ شیطان آپ کے دماغ میں لاتا ہے. تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ جب آپ کو ایسی سوچیں آئیں گی نا کہ میں تو سب کا خیال رکھتی ہوں اور میرا کوئی نہیں لگتا، تو اس سے بھی آپ اکتا جائیں گی، آپ کہیں گی بھئی میں بھی نہ رکھوں. تو ایسا مت سوچا کریں. یہ سارے وسوسے جو ہوتا ہے نا یہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں. تو اس سے بہترین حل یہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ اگر ایسی بات سوچیں گے بھی نا تو ایسا ہوگا کہ اگر آپ کسی کے سامنے شو بھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے کریں گے، دیکھیں ہر بندے کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب جیسے ہسبینڈ ہیں انہوں نے باہر کے کام کرنے، تو پھر ایسے تو آپ کے ہسبینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کما کر تھک گیا ہوں، تو جو ہے میں بھی نہیں کماتا. اگر آپ گھر کے کام کر کر کے تھک گئی ہیں، آپ وہ نہیں کر سکتی، تو میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا. تو ہر بندے کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جو ہسبینڈ کے کام ہیں وہ انہیں کرنے دیں، جو آپ کے کام کرنے کے ہیں وہ آپ اپنے گھر کے کام کریں، تاکہ نہ آپ کو ڈسٹربنس ہو نہ ان کو ہو اور نہ آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو. اس طرح آپ بھی سکون سے رہیں گی اور وہ بھی جو ہے ایزی فیل کریں گے. وہ بھی ہسبینڈ بھی تھکے ہارے ہوئے گھر میں آتے ہیں تو وہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ پرامن ہو، آگے سے سب پکا ہوا ہمیں ملے، سب کچھ مینیج کیا ہوا ملے، ہر چیز ہمیں ہمارے ٹائم پہ ملے، کپڑے دھلے ہوئے ملے. تو دیکھیں یہ تو ایک ہاؤس وائف کی ہی رسپانسبلٹی ہے نا، یہ تو آپ نے ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے وسوسے جو ہیں وہ شیطان لاتا ہے، تو وہ آپ کبھی بھی مت سوچا کریں اس طریقے کا. بس آپ کا جو کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے، اور آپ کے جو ہسبینڈ کا کام ہے انہیں وہ کرنے دیجیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی مت بھولیں، اپنا بھی بہت خیال رکھا کریں. کیونکہ ایک ہاؤس وائف جب ایکٹیو ہوگی، ٹھیک ہوگی، اپنا اچھے سے خیال رکھے گی، اپنے آپ کو صحیح رکھے گی، اپنی صحت کا خیال رکھے گی، تو تبھی تو وہ گھر کو چلا سکے گی نا. کیونکہ سارا گھر تو چلانا ہی اس نے ہوتا ہے. جب وہ اگر اپنا خیال نہیں رکھے گی، وہ خود بیمار پڑ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ پورا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا. گھر کا نظام جو ہے وہ پھر نہیں چلتا. کیونکہ جب ایک عورت نے ہی گھر کا نظام چلانا ہے، وہی بیمار پڑ جائے گی، تو پھر گھر کا نظام تو نہیں نہ چلے گا. پورا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا، ہر بندہ ڈسٹرب ہو جائے گا، ہر کسی کو نہ اس کی چیزیں ٹائم پر ملیں گی، نہ کھانا ٹائم پر بنا ہوا ملے گا. تو سب گھر کی جو ہے وہ روٹین پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے.
تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھا کریں، کیونکہ آپ صحت مند رہیں گی، آپ ٹھیک رہیں گی، آپ خوش رہیں گی، آپ اپنا خیال رکھیں گی، اپنی صحت کا خیال رکھیں گی، تو تب ہی آپ اپنے گھر کا بھی خیال سکیں گی، اپنے گھر والوں کا بھی تب آپ خیال رکھ سکیں گی۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے بھی اچھی جو ہے نا ان کو رسپیکٹ ہی نہیں ہوتی، مائیں جو ہیں ویسے تو سب سکھاتی ہیں، تو گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے، مہمان کو کیسے بلانا ہے، سلام کرنا ہے، بڑے کو چھوٹے کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو صرف گھر کی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی عورت کے ذمہ، بچوں کی اچھی تربیت بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کریں کہ بچوں کو یہ آپ نہیں سکھانا ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آ گیا تو اسے کیسے بلانا ہے، کوئی آیا اسے پانی کا پوچھنا ہے، سلام کرنا ہے، بڑے چھوٹے کو کس طریقے سے بلانا ہے، وہ سب آپ نے ہی، ایک ماں ہی بچے کو جو ہے وہ سکھاتی ہے، کیونکہ جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے۔ تو بچے نے جو سیکھنا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی اچھی تربیت دیں، اپنے بیٹوں کو بھی اچھی تربیت دیں، انہیں اچھی تعلیم دیں اور ایک اچھا انسان بنائیں، تاکہ وہ مستقبل میں آگے بڑھ کے ایک اچھی زندگی وہ بھی گزار سکے، کیونکہ یہیں سے بچوں کی جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، یہیں سے بچوں کی جو ہے نا اچھی بیس بن رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو بیس ہوتی ہے وہ آپ نے ہی بنانی ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ گھر کے کاموں پر ہی توجہ نہ دیا کریں، اپنے اوپر بھی توجہ دیں، اپنے گھر والوں پر بھی توجہ دیں، اپنے بچوں پر بھی دیں، اور گھر کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ٹائم دیں، تھوڑا آپس میں ٹائم اسپینڈ بھی کیا کریں، اور اسپیشلی اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں، جو آپ کی ہابیز ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، کیونکہ آپ مینٹلی طور پہ جب سکون میں رہیں گی تو تبھی آپ ایک اچھے گھر کو اچھے سے چلا سکیں گی، اچھے سے مینیج کر سکیں گی۔ جب آپ ہی صحیح نہیں ہوں گی، ٹینشن میں ہوں گی، ٹینشن فری نہیں رہیں گی، تو ہر وقت گھر کی الجھنوں میں الجھی رہیں گی، تو پھر آپ اچھا جو ہے نا بچوں کو اچھا ماحول پرووائڈ کر سکیں گی اور نہ خود اچھی ایک ہیلدی لائف گزار سکیں گی۔ تو اپنی اچھی ہیلدی لائف گزاریں، خود خوش رکھیں، اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں۔ تو آج کا ولاگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آئندہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔